أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی کو پڑھیں گے۔ یہ آیت ہم تھوڑی اس کا کچھ حصہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پچھلے لیسن میں، اور اب ہم آگے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم پچھلے لیسن کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ اللہ، لا الہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، الا ہوا۔ الہ کے بہت سے معنی ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھے، اور الہ کا جو سب سے ویل نون، سب سے جانا مانا جو کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے معبود۔ معبود کے معنوں میں، معلوہ کے معنوں میں۔ اس کے بعد ہم نے ایک معنی کیا عبادت خود، یعنی نہیں کوئی عبادت اللہ کے سوا۔ اللہ ایک اکیلا واحد سورس ہے، سکون اور اطمینان کا، بے چینی اور مجبوری میں جو آخری پناہ ہے وہ اللہ ہے، جس پر انسان پوری طرح سے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ ہستی اللہ ہے جس کے پاس دل کا بوجھ رکھا جائے، جس کی عظمت سے آنکھیں دل دماغ حیران ہو جائے، جس کے سامنے غرور ٹوٹ جائے، عاجزی آ جائے۔ الہ وہ محبت ہے جو دل کو بھر دے، جس سے درد، دکھ، غم کا احساس بھی نہ ہو۔ تو یہاں سے ہمیں وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی آیت نمبر 137 میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس انقریب کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ، یعنی اللہ اس معنی میں کہ وہ محبت جو تمہاری پوری زندگی کو بھر دینے والی ہے، وہ محبت تمہارے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں، نوٹ کریں کہ آیت الکرسی لا الہ الا اللہ سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہوا۔ سب سے پہلی بات تو لفظ اللہ سے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے لا الہ، یعنی سب سے پہلے نفی کی جاتی ہے باقی سارے الہوں کی، باقی سارے معبودوں کی، یعنی شرک کی نفی کی جاتی ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے الا ہوا، مگر وہی، یعنی یہ جو وہ ہوا ہے وہ، اس کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس ایک آیت میں 9 الگ الگ جملے ہیں، 9 الگ الگ باتیں، 9 الگ الگ امپورٹنٹ ڈکلیریشنز کیے جا رہے ہیں، اور ہر ایک ڈکلیریشن میں ایک ضمیر ہے جو لوٹتی ہے لفظ اللہ اسم الجلالہ کی طرف۔ یعنی اس طرح سے اس بات کو سمجھیں کہ کہا جا رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یعنی ہر جملے کے پہلے اگر آپ اللہ لگائیں گے تو وہ جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور وہ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ جیسے اللہ لا الہ الا ہوا، تو ہوا کی ضمیر جاری اللہ کی طرف، هو الحی القیوم، ہوا کی ضمیر جاری اللہ کی طرف، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو جو ہو ہے اس کی ضمیر اللہ کی طرف جاری ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو کی جو ہو ہے وہ اس کی ضمیر اللہ کی طرف جاری ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، عندہ کے اندر جو ہو آ رہا ہے اس کی ضمیر اللہ کی طرف جاری ہے، الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم وہ جانتا ہے، تو اس کی ضمیر پھر سے اللہ کی طرف جاری ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، ہی کی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف جاری ہے۔ وسع کرسیہ، یہ جو ہو ہے اس کی ضمیر بھی اللہ کی طرف جاری ہے، السماوات والارض، ولا یؤودہ، نہیں تھکاتی اسے، ہو کی ضمیر پھر سے اللہ کی طرف جاری ہے، وہو العلی العظیم، یہ جو ہوا آ رہا ہے وہوا کا، اس کی ضمیر اللہ کی طرف جاری ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنی اچھے، کتنے خوبصورت طریقے سے ان لفظوں کو آرگنائز کیا گیا ہے
اتنا ڈیپ معنی ہے اس کا، اور اس کے علاوہ اتنی خوبصورت لٹریچر ہے۔ پھر فرمایا هو الحی القیوم، وہی زندہ ہے اور وہی قائم رکھنے والا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا پیچھے الہ کا معنی کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، کوئی اطاعت کے لائق نہیں اس کے سوا، کوئی محبت کے لائق نہیں، کوئی سکون اور اطمینان دینے والا نہیں اس کے سوا، اور وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ الحی جو زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور یہ جو ہمیشہ ہے وہ وقت کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، لیکن وقت کا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ تو یعنی وقت کے بننے سے پہلے بھی اللہ تھا، یعنی وقت خود اللہ کی مخلوق ہے، اللہ وقت کے دائرے سے باہر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کا مطلب ہے کہ ویسے بھی اللہ وقت کے دائرے سے باہر ہے، وقت تو انسانوں کے لیے ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں اللہ نے دو نام دیے، الحی القیوم، اور ان دونوں لفظوں کا ٹرانزلیشن کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ دیکھیں الحی کا سیدھا ترجمہ ہوتا ہے the living، اور القیوم کا مطلب ہوتا ہے مینٹینر، کیئر ٹیکر، سنبھالنے والا۔ ہم ان دونوں لفظوں کو تھوڑا گہرائی سے سمجھیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہاں بتایا کیا جا رہا ہے اور یہ چیزیں آپس میں کنیکٹ کیسے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں جب یہاں کہا جاتا ہے الحی، ال جب کسی چیز پر لگتا ہے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، وہ عام نہیں رہتی۔ الحی یہ اس طرح سے اشارہ کرتا ہے کہ کوئی چیز جو کامل ہے، جو مکمل ہے، اور باقی ہر چیز میں کوئی کمی ہے۔ یعنی زندہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے انسان زندہ ہے، جانور، پودے، پیڑ پودے زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کمی ہے۔ جو دا الٹیمیٹ لیونگ ہے اینڈ دا سورس آف آل لائف ہے وہ اللہ ہے، دا لیونگ۔ الحی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو اللہ کے علاوہ ہے اور جو زندہ ہے اسے موت آئے گی، اور ہر چیز جو آج زندہ ہے اس سے پہلے مری ہوئی تھی، مردہ تھی، اس کو اللہ نے زندگی دی۔ یہاں تک کہ خود موت کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے زندگی دی، موت خود اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کچھ لوگوں کو جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ اس طرح سے بات کریں گے کہ میں مانتا ہوں کہ there is someone most powerful, there is some divine power۔ کوئی کہتا ہے ہاں اس بات پہ یقین ہے کہ کوئی فورس ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہاں نیچر، I believe in nature، مجھے نیچر پہ بھروسہ ہے۔ یہ کوئی مشین یا کوئی کانسیپٹ، کوئی خیال، کوئی فلسفی، کچھ کمپلیکیٹڈ باتیں نہیں ہیں یہ سب، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الحی، اللہ ایک زندہ ہستی ہے، وہ زندگی سے بھرپور ہے، وہ سبھی زندگیوں کا واحد سورس ہے۔ اب آپ دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ جب لوگ ایک ساتھ ریلیشن شپ رکھتے ہیں، جب وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ کسی زندہ شخص کے ساتھ ہوتی ہے، ایسا ہونا لازم ہے۔ پہلا جملہ لا الہ الا ہوا، اللہ لا الہ الا ہوا، اگر کسی ایسی ہستی کی طرف ہو جو زندہ ہی نہ ہو تو یہ بات میننگ لیس ہو جاتی ہے۔ لازمی طور پر ہستی زندگی رکھنے والی ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ جو لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں، جو پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی ایک خیال ہوتا ہے کہ اس پتھر کے پیچھے ایک زندہ ہستی ہے جس کو ہم پوج رہے ہیں۔ اگر واقعی وہ یہ سمجھ رہے ہوتے کہ یہ صرف ایک پتھر ہے تو وہ کبھی اس کی عبادت نہیں کرتے، انہیں کسی نہ کسی طرح کی، کسی نہ کسی قسم کی زندگی اس سے منسوب کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کسی نہ کسی قسم کی زندگی کی تلاش ہے تو زندگی کا جو سورس ہے اس کی طرف آ جاؤ، الحی القیوم۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں القیوم یعنی قائم ہے، جو خود قائم ہے، جس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اللہ خود قائم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اچھا، صرف زندہ ہونے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ تمہاری پرواہ بھی کرے۔
مثال کے طور پر جیسے آپ مان لیجیے ایک بادشاہ ہے، اس کی قوت پہ آپ یقین کرتے ہیں، وہ زندہ بھی ہے، اس کے پاس اتھارٹی بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہاری پرواہ کرے، یا یہ ضروری نہیں کہ وہ تمہارا خیال بھی رکھے، تمہیں مینٹین بھی کرے، تمہاری ضرورتوں کا بھی خیال رکھے، یہ ضروری نہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ قیوم کا معنی ہوتا ہے سسٹینر، مینٹینر، کیئر ٹیکر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو زندہ بھی ہے اور وہ ہے جو تمہارا خیال بھی رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب اللہ زندہ ہے تو ہمارا سب سے پہلا خیال ہمارے دماغ میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ میری دعا کو سن لے گا، جب میں مدد مانگوں گا، جب میں اس سے فریاد کروں گا، جب مجھے اس کی ضرورت ہوگی۔ لیکن تم اپنی ضرورت بیان کرو، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ القیوم ہے، یعنی چاہے تم مانگو یا نہ مانگو پھر بھی میں تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یا مانتے بھی ہیں تو اللہ سے کبھی کچھ بھی نہیں مانگتے، پھر بھی اللہ ان سب کی دھڑکنوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی ہر ایک سانس کا خیال رکھتا ہے۔ وہ قیوم ہے، چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے، اللہ ان کا خیال رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں جب انسان پریشان ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی سے مدد مانگنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے دنیا میں کوئی کسی شخص سے مدد مانگنے جائے تو آپ دیکھیں بنا کہے، بنا اپنی پریشانی بتائے آپ سامنے والے سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتے جب تک آپ ان سے خود سے نہ کہیں اپنی ضرورت۔ کئی بار محبت کرنے والے کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن اسے پتا بھی نہیں ہوتا کہ میری طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے، جب تک آپ اسے بتائیں نا کہ یہ جو آپ کہتے ہو وہ مجھے دکھی کر دیتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ کبھی کبھی انسان نیگلیکٹڈ فیل کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میرا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، تو پھر انسان کو اپنے کلوز فیملی ممبر سے خود کہنا پڑتا ہے کہ مجھے نیگلیکٹڈ فیل ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے تم میرا دھیان نہیں رکھتے ہو۔ لیکن اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، اللہ بن مانگے ہمارا خیال رکھ رہا ہے، لگاتار ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے۔ قیوم کا مطلب ہوتا ہے مینٹینر، وہ خود بھی قائم ہے اور سنبھالنے والا بھی ہے۔ جو شخص بار بار مینٹین کرتا ہے اسے کہتے ہیں قیوم، اس میں مبالغہ ہے اس لفظ میں، یعنی اللہ وہ ہے جو ہمیشہ ہر لمحہ ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے، مکمل اور ہمیشگی کے ساتھ قائم رہنے والا، جو نہ کبھی کمزور ہوتا ہے نہ کسی پر محتاج، بلکہ ہر چیز اس پر قائم ہے۔ اور قیوم عربک کا کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ ایک یونیک لفظ ہے، اس پیٹرن پہ بہت سے لفظ نہیں موجود ہے۔ یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے بتانے کا کہ اللہ جس طرح سے ہماری دیکھ بھال کرتا ہے وہ بھی یونیک ہے، غیر معمولی ہے، بے مثال ہے۔ اور قیوم قائم سے بھی ہے، اور قائم کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، یہ چیز قائم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یعنی کسی چیز کی کھڑے ہو کر، موجود رہ کر، بالکل توجہ سے، کانسٹنٹ پریزنس اور ویجیلنس کے ساتھ کسی کی دیکھ بھال کرنا، کسی چیز کی کھڑے ہو کر دیکھ بھال کرنا۔ اسے آپ لٹرل سینس میں نہ لیں، کھڑے ہونے سے میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر وقت ہوشیار، ہر وقت متوجہ، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے اور ہمیشہ قائم اور ایکٹیو ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ کسی چیز کو گارڈ کرتے ہیں، جیسے ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، اگر وہ کھڑا ہے تو وہ چوکنا ہے، اگر وہ بیٹھا ہے تو وہ تھوڑا سست ہے۔ تو قیوم کا مطلب ہے لگاتار ایسے طریقے سے دیکھ بھال کرنا کہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اب آپ ان دونوں لفظوں کو جب ملا لیتے ہیں الحی القیوم، تب اس کا معنی پورا بنتا ہے۔ کسی کو الہ ماننے کا فائدہ نہیں جب تک کہ وہ زندہ نہ ہو، یہ بات تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اور پھر بھی اگر وہ زندہ ہے لیکن اگر وہ پرواہ نہ کرتا ہو تو ایسے الہ کا بھی کیا فائدہ۔ تو الحی القیوم یعنی وہ زندہ بھی ہے اور وہ پرواہ بھی کرتا ہے۔ یہاں میں آپ سے ایک بہت دلچسپ بات بیان کروں گی۔ دیکھیں یہ کہنا کہ وہ زندہ ہے اور وہ دیکھ بھال بھی کرتا ہے، مشرکین کے لیے یہ ایک کھلا چیلنج تھا، کیونکہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی پرستش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ معبود ہیں، جس طرح کے پہلے مشرکین کہا کرتے تھے۔ اگر ایسا ہے، اگر کوئی معبود اور ہے اللہ کے سوا، تو اس بات پر جو اللہ نے کہی اللہ لا الہ الا ہوا، اس پر تو انہیں ناراض ہو جانا چاہیے، اپنا الہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، اس بات کا جواب دینا چاہیے۔ اگر تمہارے پاس کوئی معبود ہے
جو زندہ بھی ہے اور جو تم سمجھتے ہو کہ وہ ذمہ دار، تمہارے کاموں کا ذمہ دار بھی سمجھتے ہو اسے، تو پھر اس بیان پر اسے تو غصہ آ جانا چاہیے کہ اللہ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا، اسے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اس پیغام کو ایک ایسا پیغام بھیجنا چاہیے اس کے مقابلے میں جو یہ ثابت کر سکے کہ ہاں ایک اور الہ ہے۔ اپنے عبادت کرنے والوں کو اپنے معبود ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، کم سے کم اس آیت کے اس حصے کا جواب دینا چاہیے۔ لیکن اللہ نے کہا الحی القیوم، تو کوئی کھڑا نہ ہو سکا۔ سارے جھوٹے معبود جن کے اندر زندگی کی بھی کمی ہے اور جو دیکھ بھال کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، اسی ایک جملے میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ سنتوں اونگ، سنا کہتے ہیں نیند کا وہ ابتدائی فیز جس میں انسان کا سر بھاری ہونے لگتا ہے نیند سے، لیکن اسے گہری نیند نہیں آتی، یعنی جھپکی آ جانا یا ڈراؤزینس کے لیے کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ الحی ہے، القیوم ہے، یعنی ہر وقت ہوشیار ہے، ہر وقت دھیان رکھ رہا ہے۔ تو کوئی ایسا جو ہر وقت لگاتار کام کر رہا ہے تو اب اسے تھکان تو ہوگی، اسے آرام چاہیے ہوگا، لیکن یہ صفات بندوں کی ہے، اللہ کی نہیں، اللہ کو کوئی تھکان نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کرسچینٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان بنائے اور 7ویں دن آرام کیا، تو اس بات کی نفی یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کو کوئی نیند کی، کسی آرام کی ضرورت نہیں، اسے کوئی نیند نہیں آتی، اسے کوئی اونگ نہیں آتی۔ اچھا اب آپ دیکھیں اللہ نے کہا کہ اللہ برقرار رکھنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، کیا یہ نہیں بتایا؟ یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، پہاڑ، بادل، سمندر، زندہ چیزوں کو قائم رکھا ہوا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اللہ نے انہیں قائم رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے اسماء الحسنہ پر غور کرتے ہیں، اللہ کے جو 100 نام ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کو کہتے ہیں الحکیم، آل وائز، انسانوں میں بھی حکمت ہوتی ہے نا۔ اللہ کو ہم کہتے ہیں العلیم، ہی از دا آل نالجبل، انسانوں کو بھی کچھ علم دے رکھا ہے اللہ نے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ الرحیم، لیکن انسانوں میں بھی کچھ رحمت، کچھ رحم اللہ نے دیا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی ان صفات کو کتنا نبھا سکتا ہے، یعنی اس کے اندر بھی وہ صفات موجود ہیں جو اللہ کی ہیں، اللہ ہی نے دی ہیں، لیکن اس میں کمیاں ہیں۔ آپ دیکھیے ہماری کیپیسٹی کتنی لمیٹڈ ہے۔ ہم جب کسی چیز کا خیال رکھتے ہیں، جیسے گھر کا یا بزنس کا یا فیملی کا، ایک کام کرتے ہیں تو دوسرا بھول جاتے ہیں، ایک چیز اچھے سے ہینڈل کرتے ہیں تو دوسری خراب ہو جاتی ہے، کبھی سب چیزوں میں دھیان لگا کے اچھے سے کام کر بھی لیا تو تھکان ہونے لگتی ہے، تھوڑے وقت بعد ہمیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے، دماغ تھک جاتا ہے، جسم تھک جاتا ہے، نیند آنے لگتی ہے۔ اگر کوشش کریں پھر ایک وقت کے بعد تھکان، چڑچڑاپن اور کاموں میں غلطیاں، کتنی بھی کوشش کریں سارا کام ختم کر ہی نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ کل کے اوپر چھوڑنا پڑتا ہے۔ یا اگر ہاسپٹل میں کوئی مریض ہے اور اگر ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اگر ہم کہیں کہ نہیں میں کھڑا رہ کے اس کا دھیان رکھوں گا، کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد اپنے آپ بیٹھ جائیں گے، بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ کو جھپکی آنے لگے گی، نیند آنے لگے گی، چاہے کتنا بھی عزیز ہو کوئی جو بیمار ہو، جس کا خیال رکھنے کے لیے آپ وہاں بیٹھے ہوں، لیکن ایک وقت کے بعد آپ کو تھکان ہونے لگے گی اور نیند بھی آ جائے گی۔ تو جب ہم اپنی صفات دیکھتے ہیں اور اپنی کمزوریاں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کس طرح سے بے مثال ہے، اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ کمپلیٹ ہے، کس طرح سے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی قدرت ہے اس کی۔ آپ دیکھیں اللہ کی ایک صفات ہے کہ اللہ البصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، لیکن انسان کے دیکھنے کی کیپیسٹی کتنی لمیٹڈ ہے، جو اس کے سامنے ہے بس وہی دکھ رہا ہے اسے، پیچھے کا بھی نظر نہیں آ رہا جب تک کہ وہ گردن نہ گھمائے۔ دیوار کے پیچھے کیا ہے، اگر سامنے دیوار ہے تو دیوار کے پیچھے کیا ہے اسے نظر نہیں آ رہا۔ انسان کتنا کم دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی ایک صفات ہے السمیع، اللہ سننے والا ہے، انسان بھی سنتا ہے، لیکن انسان کی سننے کی کیپیسٹی کتنی کم ہے، اس کی ہیئرنگ کی ایک رینج ہے، اس کے درمیان ہی وہ سن سکتا ہے، لیکن اللہ تو دلوں کی باتیں بھی سن لیتا ہے۔
अल्लाह तो 100 पर्दों के पीछे कोई चीज़ हो रही है तो उसे भी देख लेता है। समंदर की तह में क्या हो रहा है वो भी उसे नज़र आ रहा है। पहाड़ के अंदर उसके गहराई में, पहाड़ को खोद के उसके अंदर कहीं गहराई में कोई कीड़ा है तो उसको भी उसने ज़िंदगी दे रखी है और उसको भी वो मेंटेन रख रहा है। तो कोई सिफ़ात जो हमारी है उसे हम अल्लाह से कंपेयर भी नहीं कर सकते। आप देखें अल्लाह को हम कहते हैं रहीम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि वो रहीम है। लेकिन आप देखिए जो कुछ भी हमारी सलाहियतें हैं, वो हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए है। वो कुछ वक़्त के लिए है और हमसे छिन जाएगी। हमारी मौत के वक़्त ना हम चल सकेंगे, ना बोल सकेंगे, ना देख सकेंगे। और एक वक़्त था जब ये सलाहियतें हमारे पास नहीं थी। यानी एक वक़्त था जब हम चल नहीं सकते थे। एक वक़्त था जब हम ज़िंदा नहीं थे, जब हम देख नहीं सकते थे, जब हम सुन नहीं सकते थे। लेकिन अल्लाह की ये सिफ़ात हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अल्लाह सुब्हान तआला के कुछ नाम और कुछ सिफ़ात ऐसी हैं जो सिर्फ़ उसी के लिए मुनासिब है, जो सिर्फ़ उसी के लिए खूबसूरत है, इंसानों के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर अल-मुतकब्बिर, ये अल्लाह का एक नाम है। इंसान अगर तकब्बुर करे तो ये बुरी सिफ़ात समझी जाती है, क्योंकि इंसान हकीकी तौर पर कमज़ोर है, मोहताज है, उसमें किस बात का तकब्बुर? लेकिन अल्लाह मुतकब्बिर, अल्लाह का मुतकब्बिर होना बिल्कुल हक़ और खूबसूरत है, क्योंकि वो असल बुज़ुर्गी, असल कुदरत, अज़ल अज़मत का मालिक है। इसी तरह से अल्लाह के लिए आता है इंतिकाम। इंसान अगर बदला ले, तो ये नापसंदीदा है, बल्कि इंसान को दरगुज़र और माफ़ी की तालीम दी जाती है। लेकिन अल्लाह अगर इंतकाम लेता है, तो ये ज़ुल्म नहीं होता, बल्कि इंसाफ़ होता है। अल्लाह जब बदला लेता है, तो वो हक़ के साथ, पूरी हिकमत और पूरे इंसाफ़ के साथ होता है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि जो सिफ़ात इंसान के लिए कमज़ोरी और गुनाह बन जाती हैं, वो सिफ़ात अल्लाह के लिए कमाल और उसका इंसाफ़ और उसकी खूबसूरती बन जाती है। क्योंकि अल्लाह ख़ालिक है और हम मख़लूक हैं। हमारी मुश्किल ये है कि हम अल्लाह की सिफ़ात को अपनी सिफ़ात के साथ कंपेयर करते हैं और समझते हैं कि अल्लाह हम जैसा है। हम समझते हैं कि अगर अल्लाह गुस्सा होता है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान गुस्सा होता है। अगर अल्लाह खुश होता है, तो शायद वैसे ही जैसे हम खुशी महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। इंसान जब गुस्सा होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि उसे तकलीफ़ पहुँची होती है। कोई बात उसको असर करती है, उसके दिल में रह जाती है और सालों तक वो दर्द और रंज सँभाल कर रहता है और उसके लिए माफ़ करना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे गुनाह, हमारी गलतियों का अल्लाह पर कोई असर नहीं होता। ना अल्लाह को कोई दुःख पहुँचता है, ना उसकी कुदरत में कोई कमी आती है। अल्लाह के लिए माफ़ कर देना बिल्कुल आसान है। इंसान बस एक बार दिल से तौबा करे और अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। क्योंकि अल्लाह इंसान की तरह खुद मुतासिर नहीं होता है। इसी तरह जब कहते हैं कि अल्लाह किसी चीज़ से मोहब्बत करता है या किसी चीज़ को नापसंद करता है, तो वो उसके जज़्बात का इज़हार नहीं होता, बल्कि वो उसकी हिकमत के मुताबिक उसके फ़ैसले होते हैं। तो जब हमसे कहा जाता है कि अल्लाह अपनी तारीफ़ चाहता है, तो असल बात ये नहीं कि अल्लाह हमारी तारीफ़ का मोहताज है। जैसे इंसान तारीफ़ चाहते हैं क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अल्लाह जब हमें अपनी तस्बीह, हम्द व सना का हुक्म देता है, तो वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। जब हम अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं, जब हम अल्लाह की तस्बीह करते हैं, तब हमें उसकी अज़मत का एहसास होता है, तब हमें उसकी हकीकत और उसकी बुलंदी याद आती है। तब हमारे दिल को सुकून आ जाता है कि हमसे बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ी हस्ती है, जो हमारी तकलीफ़ों और हमारी परेशानियों से बहुत बड़ी है और क्योंकि हम उस पर डिपेंड करते हैं, तो बस अब हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे फ़ायदे के लिए है कि हम अल्लाह की तस्बीह करते हैं, हम अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह को हम कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा पाते, कभी भी। कई बार हमें लगता है कि अल्लाह ने हमें बना दिया है, एक दिल दे दिया है, वो खुद ब खुद धड़कता जा रहा है और हम ज़िंदा हैं। एक दिमाग दे दिया है, वो खुद ब खुद सोचता है और हम काम करते हैं। एक हाथ-पैर वग़ैरह दे रखे हैं, हमारी बॉडी का हर एक सेल उसकी जगह पर बना दिया है और उसके बाद वो ऑटोमैटिक एक मशीन की तरह काम कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह हमारी हर एक धड़कन हमें देता है तब हमारा दिल धड़कता है। वो हमारी हर एक साँस हमें देता है तो हम साँस लेते हैं। यानी हर पल वो हमें मेंटेन कर रहा है। हमारे हर एक सेल की एक ज़रूरत है जो पूरी की जा रही है।
یہ کوئی آٹومیٹک نہیں ہے جیسے کہ ایک گھڑی مینوفیکچرر ایک گھڑی بنا دیتا ہے اور وہ آٹومیٹکلی چلتی رہتی ہے جب تک کہ سیل اس میں موجود ہے. ہماری دعائیں سنتا ہے. ہمیں کبھی زندگی میں تکلیف آتی ہے, کبھی خوشیاں آتی ہیں, کبھی غم آتے ہیں, کبھی دکھ آتے ہیں, کبھی ہم دعائیں کرتے ہیں, کبھی ہم اسے پکارتے ہیں, کبھی وہ ہمارے لیے راحت بھیجتا ہے. یعنی ہر ایک چیز ہو رہی ہے, آٹومیٹک نہیں ہے. تو اتنی گہرائی سے وہ ہماری ہر ایک ضرورت کا خیال رکھتا ہے. وہ زندہ ہے, ہمیں زندگی دیتا ہے اور ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے, اور اسے کوئی تھکاوٹ, کوئی نیند, کوئی اونگ کچھ نہیں آتی, تھوڑی سی بھی نہیں, ذرا سی بھی نہیں. اللہ کے ساتھ ہمارے رشتے کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ ہمارے کتنے قریب ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کتنا بلند ہے, کتنا عظیم ہے, کتنا سپیریئر ہے. اور اللہ قرآن مجید میں جب آیتیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہمارے کتنے قریب ہے. اللہ ہم کہتا ہے کہ وہ ہماری دعائیں سنتا ہے, وہ ہمیں سمجھتا ہے, وہ ہمارا خیال رکھتا ہے, وہ غفور ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ رحمان ہے. تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے, ہمیں اس سے لگاؤ ہوتا ہے, وہ ہمارے دل کے قریب ہو جاتا ہے. ہم اس سے دعائیں مانگتے ہیں, ہم اس سے پکارتے ہیں, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. اور کچھ آیتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ عظیم ہے, اللہ زبردست ہے, اللہ پاورفل ہے, اللہ کے پاس حکمت ہے, اللہ فیصلے کرتا ہے, اللہ سزا دیتا ہے, اللہ انتقام لیتا ہے, ذو انتقام ہے. اور ان آیتوں سے اللہ کی عظمت بیان ہوتی ہے, اس کی اتھارٹی ثابت ہوتی ہے, اور ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں, ہم اس سے ڈرنے لگتے ہیں, ہم اس کی رسپیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور ہم اس سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں. تو کچھ آیتوں میں اللہ ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے, اور کچھ آیتوں میں ہمیں اپنے سے دور کر لیتا ہے, خود سے. تو آپ دیکھیں کہ ایسا کیوں؟ یعنی قریب کرنا تو اچھا ہے, لیکن دور کیوں کر دیتا ہے اللہ ہمیں؟ اس کو ایک ٹیچر کے ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. مان لیجیے ایک ٹیچر ہے جو ہر وقت اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت پولائٹ ہے, بہت ہنسی مذاق, بہت زیادہ لائٹ ماحول, اور جو بچے بولتے ہیں وہ اس کے حساب سے چلتی ہے, اور بہت پیار سے سب کو رکھتی ہے. اس میں پیار اور دوستی تو قائم ہو جاتی ہے, بچے بہت فری ہو جاتے ہیں, ہم جو چاہیں شیئر کر سکتے ہیں, ہم اپنی تکلیف بتا سکتے ہیں, یہاں ہم اس ٹیچر کو بول سکتے ہیں جو ہمارے دل میں ہے. یہ کلوزنس تو ہو گئی. لیکن جب یہ ٹیچر پڑھانے لگے گی, اس میں بھی بچے اپنی مرضی چلانے لگیں گے. کہیں گے نہیں ابھی ٹیسٹ مت لو, نہیں ہمیں نہیں پڑھنا, وہ جوک سناؤ. یعنی بچوں کے اوپر اس کی کوئی اتھارٹی نہیں رہے گی, اور اگر اتھارٹی نہیں رہی تو سیریسنس نہیں ہوگی, کوئی ڈرے گا نہیں, غلطی سے رکے گا نہیں, گناہ سے رکے گا نہیں. تو اللہ ان دونوں چیزوں کا بیلنس قائم کرتا ہے قرآن مجید میں. کبھی ہمیں خود کے بہت قریب لے آتا ہے, اور کبھی خود سے دور کر کے اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرتا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض. لہو اس کے لیے ہے, یہ ہو اس کی ضمیر اللہ کی طرف جاری, ما فی السماواتی و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے, یعنی سب کچھ اسی کا ہے. کیا ہے آسمانوں میں؟ ستارے, بادل, چاند, سورج, گیلیکسی, سیٹلائٹس, میٹیورز, اور جنت, جہنم, فرشتے, اللہ کا عرش. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں. اور اللہ نے کہا زمین میں جو کچھ ہے, الگ سے زمین کا ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے, ہم زمین میں رہنے والوں سے بات کر رہا ہے قرآن کے ذریعے. تو ہمیں بتا رہا ہے کہ زمین میں بھی جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. حالانکہ زمین تو یونیورس کا حصہ ہے, چاند, ستارے, سورج کسی اور چیز کا نام الگ سے نہیں لیا, لیکن زمین کا نام الگ سے لیا. زمین کا نظام ایسا ہے کہ جہاں زندگی قائم ہے, جس کی زندگی کو وہ چلا رہا ہے. اور زمین میں نہ جانے کیا کچھ ہے, پیڑ, پودے, جانور, جنگل, تالاب, ندی, نالے, پہاڑ, دریا, سمندر, اور انسان, جن. اور زمین پر جو کچھ ہم جانتے ہیں اس سے کئی زیادہ چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں. دنیا میں ہر دن ایک نئی ڈسکوری ہو رہی ہے. آج سے کچھ سالوں پہلے تک ہم یہ ساری ویوز اور یہ ساری ریز اور ان سب کے بارے میں نہیں جانتے تھے, جو آج موبائل فونز, ٹی وی وغیرہ میں استعمال ہو رہی ہیں. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحی ہے, القیوم ہے, اللہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسی کا ہے. یعنی وہ کسی اور کی چیز کا خیال نہیں رکھ رہا,
بلکہ وہ اسی کی ہے ملکیت جس کا وہ خیال رکھ رہا ہے، جس کو وہ زندہ رکھے ہوئے ہے۔ آپ دیکھیں جب کوئی انسان کسی دوسرے کی چیز کا خیال رکھتا ہے، جیسے ایک نانی ہے وہ کسی اور کے بچے کا خیال رکھتی ہے، تو کیا وہ اسی طرح سے خیال رکھ سکتی ہے جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھ سکتی ہے؟ جو چیز آپ کی خود کی ہوتی ہے، جس طرح سے آپ اس کا خیال رکھتے ہو، کیا آپ اس طرح سے دوسرے کی چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ خیال رکھتا ہے ان چیزوں کا، اور وہ سب کا سب اسی کا ہے۔ جو آپ کی اپنی چیز ہوتی ہے اس سے ایک الگ سا لگاؤ ہوتا ہے، لیکن یہ تو ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جس کے آپ اونر ہیں اس کا آپ خیال رکھتے ہو۔ کئی بار گھر میں ایسی بہت سی چیزیں پڑی ہوتی ہے جس کا آپ کوئی خیال نہیں رکھتے۔ اگر آپ کے پاس 2 گاڑی ہے، ایک نئی ہے ایک پرانی ہے، تو پرانی کا آپ کوئی خیال نہیں رکھتے، نئی آپ کے کام آ رہی ہے، آپ نئی کا خیال رکھتے ہیں، اس کو مینٹین کرواتے ہیں، اس کی سروسنگ کرواتے ہیں۔ تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے آپ اونر ہوتے ہیں لیکن آپ اس کا خیال نہیں رکھتے، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اپنی ہر چیز کا پورا خیال رکھ رہا ہے، ہر وقت رکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف ان بندوں کا خیال رکھتا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کا حکم مانتے ہیں، جو اس کی مرضی کے مطابق زندگی جیتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کا خیال بھی رکھتا ہے جو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھ رہا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع سفارش کرے عندہ اس کے پاس، الا مگر بإذنہ اسی کے اذن سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے آئے گا اور سفارش کرے گا۔ کس کی مجال ہے کہ اللہ کے سامنے آئے اور کسی اور کی سفارش کرے؟ کس کی جرت ہے ایسا کرنے کی؟ جب تک کہ اللہ خود اجازت نہ دے۔ کوئی ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ یا اللہ میں اس بندے کی طرف سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بندہ مشکل میں ہے اور آپ اس کے ساتھ تھوڑی نرمی کیجیے؟ کون بول سکتا ہے ایسا؟ کس میں طاقت ہے؟ جب تک کہ اللہ خود اسے اجازت نہ دے۔ یہ بات اصل میں آخرت کے دن کے بارے میں ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ایک اچانک سے سوئچ کیا گیا ہے، دنیا سے سیدھا آخرت میں چلے گئے۔ یہاں پہ دنیا کی بات ہو رہی تھی اور اچانک سے آخرت کی بات ہونے لگ گئی۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ جب انسان اللہ کے سامنے آخرت کے دن کھڑا ہوگا تو وہ سچ مچ حقیقی معنوں میں یہ سمجھ جائے گا کہ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ اللہ کے سوا۔ آج دنیا میں تو کئی لوگ ہیں جو شک کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو ان باتوں کو اگنور کرتے ہیں، لیکن اس دن کوئی شک نہیں رہے گا۔ اس دن کھرا کھوٹا سامنے آ جائے گا اور ہر انسان پوری تسلیم کے ساتھ کہے گا اللہ لا الہ الا ہوا۔ اس دن ہر شخص یہ بات سمجھ جائے گا کہ اصل میں الحی ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے، کہ ہر ایک جان موت کا مزہ چکھ چکی ہوگی۔ اس دن لوگ پکار کر کہیں گے اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں 2 بار زندگی دی اور 2 بار موت دی، ہم اپنے گناہوں کو قبول کرتے ہیں، کیا کوئی رستہ ہے؟ کیا کوئی نکلنے کی صورت ہے؟ اور اس دن کسی کو اللہ کے القیوم ہونے کا بھی کوئی شک نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ کی اتھارٹی اس دن قائم ہوگی۔ اس دن کوئی بول نہیں سکے گا جب تک کہ الرحمن اسے اجازت نہ دے۔ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی اور کے لیے کوئی بات کرے، مگر صرف اس کے لیے جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا وعدہ ہو۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما جو بینا درمیان ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے۔ بینا ایدیہم درمیان ہے ہاتھوں کے، 2 ہاتھوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ وہ جو انسان کے سامنے ہوتا ہے، جو آگے ہوتا ہے۔ وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی انسانوں کے پیچھے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب کچھ اللہ جانتا ہے، اندر باہر ظاہر باطن سب کچھ اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو پیچھے جو ہم نے سفارش کی بات پڑھی تھی کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے گا مگر اس کی اجازت کے ساتھ، تو جیسا کہ میں نے آپ کو کل کے لیسن میں بھی بتایا تھا کہ مان لیجیے کہ ایک جج ہے اور ایک وکیل ہے جو کسی کا کیس پیش کر رہا ہے جج کے سامنے، تو وہ اس کے حق میں کچھ ایسے ایویڈنس، ایسی باتیں رکھتا ہے جو جج کو نہیں پتا، تاکہ جج کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو، تاکہ جج اس کی طرف نرمی کرے۔ لیکن یہاں جب اللہ کی بات ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے آگے کیا ہے اور تمہارے پیچھے کیا تھا،
مجھے سب کچھ پتا ہے، تم نے کیا کیا اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ سب کچھ مجھے پتا ہے. تو اس طرح کی سفارش وہاں کام نہیں آئے گی اس دن. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ اس کے ساتھ تھوڑی نرمی کرو، یہ میرے ساتھ ہے. دنیا میں سفارش کا ایک کنسپٹ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص جو بہت زیادہ پاورفل ہے وہ دوسرے کے اوپر اپنا حکم چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو، اور اس طرح سے بھی سفارش کی جاتی ہے کہ اگر تم نے جو میں نے کہا وہ نہیں کیا تو تمہارا نقصان ہوگا. لیکن یہاں اللہ نے اس بات کی بھی نفی کر دی، کہا کہ کون ہے جو سفارش کر سکتا ہے میرے ہی اجازت کے بغیر، یعنی جسے اجازت دی جائے گی وہی سفارش کر پائے گا. اب اس بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں. اللہ پہلے سے سب کچھ جانتا ہے، پہلے سے سارے فیصلے کر چکا ہے، وہ کسی کے انفلوئنس میں آتا ہی نہیں ہے. شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں کو بدلنے کی کسی کو اجازت دے دی جائے گی. نہیں، کسی کو اللہ کے برابر کی اجازت دے دی جائے تو پھر یہ تو شرک ہو جائے گا. تو پھر شفاعت ہے کیا؟ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ایک پہلے سے کیا ہوا فیصلہ ایک خاص طریقے سے ایگزیکیوٹ ہوگا، اور وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جس کو اجازت دیتا ہے وہ اس کے فیصلے کا حصہ بن کر کھڑا ہوتا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میری رحمت کا ذریعہ بنو. آپ دیکھیں، اگر اللہ چاہتا تو سارے فیصلے خود ہی سنا دیتا، کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا. مگر اللہ نے شفاعت کا سین یہ خود بنایا ہے تاکہ وہ سب کو دکھا سکے کہ کون مقبول ہے، کون مقرب ہے، اللہ کے قریب کون ہے، کس کی بہت عظیم شان ہے، کس کی نظروں میں کس کے لیے اللہ کی نظروں میں عزت ہے، کون اللہ کے قریب ہے. یہ سمجھیے کہ یہ ایک آنر سیریمنی ہے جو اصل میں اللہ کے پسندیدہ بندوں کے لیے رکھی گئی ہے، تاکہ ہر ایک کو پتا چلے کہ رسولوں کا کیا مقام ہے، کہ اللہ کے نیک بندوں کا کیا مقام ہے، کہ شہداؤں کا کیا مقام ہے، کہ قرآن کا کیا مقام تھا، کس کی تم نے نفی کری تھی، کس کی تم نے بے عزتی کی، کس کی تم نے دنیا کی زندگی میں نافرمانی کی، اور کس کے پیچھے تم بھاگتے رہے، اور جن کے پیچھے تم بھاگتے رہے وہ کتنے حقیر چیزیں ہیں. تو وہاں پہ موجود لوگوں کو اللہ اس کے ذریعے ان عظیم لوگوں کی شان بتائے گا، اور ان کے ذریعے کچھ لوگوں پر، کچھ گنہگار لوگوں پر اپنی رحمت فرمائے گا. کیونکہ اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان والے تو ہوں گے لیکن گنہگار ہوں گے، تو ان کے گناہوں کو اللہ اپنی رحمت سے بخشے گا، لیکن ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے گا، دوسرے رسولوں کو بنائے گا، اپنے عزیز اور مقرب لوگوں کو بنائے گا. تو آج کا لیسن ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اور باقی کی آیت الکرسی کا حصہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں کور کریں گے. الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.